ماہ رمضان میں روزے کے دوران اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کی بیوی ہے جو آپ پر حلال ہے، مگر سنو، روزے کے دوران بیوی کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جب اپنی حلال کردہ بیوی کو روزے کے دوران شہوت سے دیکھنا حرام ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر مجھے بتاؤ غیر کی بیوی کو شہوت سے دیکھنا حلال ہوگا؟ کیا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ آپ کی اپنی بیوی ہے جو آپ پر حلال ہے، اس حلال کو حلال سمجھ کر استعمال کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حلال کو حلال سمجھ کر آپ استعمال نہیں کر سکتے، شہوت سے نہیں دیکھ سکتے، دیکھو گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاتھوں کی کمائی حلال کمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس حلال کمائی سے لیے گئے پیسے، ان پیسوں سے آپ رزق لیں، کھانے پینے کی چیزیں لیں، کمرے میں رکھ دیں، کمرہ بند کر دیں، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہ حلال چیزیں بھی اس وقت تم پر حرام ہیں۔ ہاتھوں کی کمائی ہے، حلال پیسوں سے لیے گیا یہ رزق ہے، حلال پیسوں سے لی گئی یہ چیزیں ہیں کھانے کی، اس وقت اب کھا نہیں سکتے، روزہ ہے آپ کو، اس وقت یہ تمام چیزیں آپ پر حرام ہیں۔ جس طرح شراب کو پینے سے گناہ ہوتا ہے، اسی طرح ان حلال کردہ چیزوں کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ بندے کے کان میں درد تھا، بندہ کان میں دوائی نہیں ڈال رہا تھا، میں نے کہا میاں کان میں دوائی کیوں نہیں ڈالتا؟ کہا جی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، جس طرح کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح غلیظ باتیں سننے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گندی فلموں کے گانے سننے سے بھی، گندی باتیں سننے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چغلی سننے سے، کسی کا گلہ سننے سے، غیبت سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، روزے میں برکت نہیں رہتی، ثواب نہیں رہتا۔ اور میاں جب تم خود روزے میں ہو، تمہارے سارے جسم کو روزہ ہونا چاہیے، کانوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، دل کا روزہ، سینے کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پیروں کا روزہ۔ جو اس طرح کا روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے، ان ماؤں بہنوں کو، ان بھائیوں کو مبارک ہو۔ میرا نبی فرماتا ہے جو بھی اس طرح کا روزہ رکھتا ہے اس نے اللہ کو پا لی۔ جس نے کانوں کا بھی روزہ رکھا، جس نے زبان کا بھی روزہ رکھا، کانوں سے غلیظ باتیں نہیں سنی، زبان کا روزہ غلیظ باتیں کہیں نہیں، غلیظ کلمات نہیں بولے، آنکھوں کا روزہ غلیظ مناظر نہیں دیکھے، ہاتھوں کا روزہ کسی کو تھپڑ نہیں مارا، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دی، تکلیف نہیں دی، پیروں کا روزہ ایڑی مار کر نہیں چلا، تکبر سے نہیں چلا۔ فرمایا ایسا روزہ جو بھی رکھتا ہے، میرا نبی اسے مبارکباد دیتا ہے، مبارک ہو تم نے اللہ کو پا لیا ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کے بھی کانوں سے غلیظ باتیں سننا نہیں چھوڑا، جس نے روزہ رکھ کے بھی کانوں سے گندی باتیں سننا نہیں چھوڑی، ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑا، گناہ کرنے نہیں چھوڑے، ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گناہ کرنا نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، زنا کرنا نہیں چھوڑا، لیکن اس نے اپنے پیٹ کو خالی رکھا کہ میں روزے میں ہوں، اس نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا کہ میں روزے میں ہوں، ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو گناہ بھی کرے ساتھ میں روزہ بھی رکھے۔ اور جب تم خود کہتے ہو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ان آنکھوں سے گندے مناظر کیوں دیکھتے ہو؟ ان آنکھوں سے روزے کے دوران گندے ڈرامے کیوں دیکھتے ہو؟ گندی فلمیں کیوں دیکھتے ہو؟ بند کمرہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرا ہے، کمرے کے اندر فریج پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، بندہ پیاس سے مر رہا ہے، لیکن پانی کی بوتل اٹھا نہیں سکتا، اٹھا کے پی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، نہیں پی رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔
بیوی کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھنا نہیں، شہوت بھری آنکھوں سے دیکھنا نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، کسی کو ایذا نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، ڈنڈی نہیں مارنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، نہ حق بات نہیں کرنی، نہ حق قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور نادانو، جس طرح رمضان کے اندر کسی پر ظلم جبر کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح رمضان کے باہر بھی یہ دھیان کر لیا کرو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ دیکھ رہا ہے، ظلم کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ڈنڈی مار رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، مسجدوں کی اچھی طرح صفائی کر لو۔ سنا ہے ایک ماہ کے لیے مسلمان آ رہا ہے، ایک اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، مسجد میں بیٹھ کے اس نے شراب کی بوتل اٹھائی، منہ پر لگا دی۔ لوگوں نے دیکھا، اوہو اتنا پڑھا لکھا بندہ، اتنی بڑی شخصیت، نیک متقی پرہیزگار، او بابا جی یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ مسجد میں بیٹھ کے، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ مسجد میں بیٹھ کے تو نے شراب اٹھائی ہے، منہ پر لگا لی ہے۔ بابا جی اللہ والے نے فرمایا، او نادانو، میں شراب نہیں پی رہا، میں تمہیں دکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ تم لوگ یہ جو بار بار کہتے ہو اللہ صرف مسجدوں میں موجود ہے، نامیانہ اللہ باہر بھی موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جوانوں، پچھلے نبیوں کی امتوں میں سے کسی کو یہ سعادت نہیں ملی، کسی کو یہ تحفہ نہیں ملا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو پنجرے میں بند کر دیا جائے، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ دار کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بخشش کے لیے دعائیں مانگے، کسی کی امت کو یہ نہیں ملا۔ یہ ملا ہے تو صرف آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ ملا ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیطان کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، قبروں میں عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی کمال کی بات کیا ہوگی، اور اس سے بڑی سعادت والی بات کیا ہوگی، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا کہ رمضان میں روزے دار کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، چرند بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، پرند بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باقی تو باقی اللہ کے نوری فرشتے بھی ہر وقت دن رات روزے دار کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جوانوں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس رمضان کے مہینے کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو۔ جتنے دکھ میرے نبی کو زندگی میں ملے ہیں کسی نبی کو نہیں ملے، جتنی تکلیفیں میرے نبی نے برداشت کی کسی نبی نے برداشت نہیں کی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جوانو، خدارا نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، پیار کرو حضور کی امت سے، محبت کرو حضور کی امت سے۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب آقا کریم کی امت سے پیار کریں گے تو سب آقا کو کتنے پیارے لگیں گے۔